پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل اعمال کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے حلال کمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر ان سجاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 168 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میں حلال کمائی اور حرام کمائی کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، کھانا پینا انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ کھائے پیے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے لیے انسان کو کمائی کرنے پر ابھارا ہے۔ کمائی کے لیے بھی کچھ اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ جو چیز کمائی جائے وہ حلال ہو اور کمائی کا طریقہ بھی حلال ہو، طریقہ حرام نہ ہو، اور طریقہ جو چیز کمائی جا رہی ہے وہ بھی حرام نہ ہو۔ اسلام نے کچھ اس طریقے سے سمجھایا کہ حلال کمائی اور حرام کمائی کیسے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ حرام کمائی وہ ہے جس میں ایک شخص کا فائدہ ہو اور دوسرے شخص کا نقصان ہو، وہ کمائی حرام کی ہے۔ یا ایک شخص کا فائدہ ہو اور دوسرے بہت سارے لوگوں کا نقصان ہو، یا پھر وہ کمائی حرام کی ہے جس کے بارے میں حرمت لکھ کر آئی ہے، یہ کمائی حرام کی ہے۔ آج کل ہمارے درمیان کمائی کے سلسلے میں جو لوگوں کا ماحول پایا جا رہا ہے وہ تو ایسا ہے کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نست، کہ عیش کر لو پھر دوبارہ دنیا عیش کرنے کو ملے کہ نہ ملے۔ ہماری حالت تو کچھ یوں ہے، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے، آنے دو، حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے آئے، پیسہ ہونا چاہیے، مال ہونا چاہیے، تاکہ لوگ مجھے مالدار کہیں، لوگ میری عزت کریں، لوگ مجھے سلام کریں، لوگ مجھ سے ڈریں، پیسے والا کہیں، بس میں مالدار بن جاؤں، اچھا کھاؤں، اچھا پہنوں، اچھے گھر میں رہوں، حلال طریقے سے ملے یا حرام طریقے سے ملے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا چلوں، بالکل وہی دور آ چکا ہے۔ صحیح بخاری کتاب البیوع کتاب نمبر 34 باب نمبر 23 حدیث نمبر 2083۔ لیاتین علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ المال امن حلال ام من حرام۔ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ لوگوں کو پرواہ ہی نہیں رہے گی کہ مال وہ کیسے کما رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے کہ حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ وہ زمانہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ بس مال آنا چاہیے چاہے جیسے بھی آ جائے، ہم نے جس کا پایا اس کا لے لیا۔ اب میں چند صورتیں آپ کے سامنے حرام کمائی کا رکھنا چاہتا ہوں۔ حلال کمائی کی بڑی فضیلت ہے، لیکن حرام کمائی کی چند صورتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کون سی کمائی حرام کی ہوگی۔ رشوت لینا، لوگوں کا مال ہڑپ کر لینا حرام کی کمائی ہے، حرام کا کھانا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور تم لوگ آپس میں اپنے مال کو نہ کھاؤ غلط طریقے سے، یعنی بھائی کا مال بھی اپنا مال ہے، غلط طریقے سے مت کھاؤ تاکہ تم اس کے ذریعے حاکموں تک جا کر چاپلوسی کرو، پہنچو۔ غلط طریقے سے مال کھاؤ گے جبکہ تم جانتے بھی ہو۔ غور کیجیے آج کل رشوت خوری کا کتنا دورہ ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک ہر آدمی رشوت لینے میں جٹا ہوا ہے۔ جو رشوت کھائے گا حرام کما رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، اپنے بچے کو حرام کھلا رہا ہے۔ ہر جگہ رشوت، بغیر رشوت کا آپ کا کام ہی نہیں چل سکتا۔ یہاں تک کہ علم حاصل کرنے میں بھی آپ کو رشوت دینی پڑے گی، یہاں تک کہ ڈاکٹر کے پاس بھی آپ کو علاج کرنے کے لیے رشوت دینی پڑے گی، بغیر رشوت کے کام نہیں چلے گا۔ حرام کمائیے، حرام کھائیے گا، آپ کی اولاد پر اثر پڑے گا۔ اس لیے دیکھیے ان لوگوں کو جو حرام کھاتے ہیں ان کے اولاد پر کس طریقے سے اثر پڑتا ہے۔ خیانت کرنا حرام کمائی ہے، کسی کا مال آپ کے پاس رکھا جائے آپ اس میں خیانت کرتے ہیں، پھر اسی طرح پبلک کا مال آپ کے پاس ہے اس میں خیانت کرتے ہیں، عام مال ہے آپ کے پاس اس میں خیانت کرتے ہیں، قوم کی امانت آپ کے پاس ہے اس میں خیانت کرتے ہیں۔
اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے، کن لوگوں کے لیے؟ جو قوم کے ذمہ دار حضرات ہیں، لیڈران حضرات ہیں. کتنی خیانت کر رہے ہیں وہ لوگ، کتنے گھوٹالے کرتے ہیں وہ لوگ. یہ حرام کمائی ہے. اللہ نے کہا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 161 ما کان لنبی ان یغل ومن یغل یات بما غل یوم القیامہ. مناسب نہیں ہے نبی کے لیے کہ اس طریقے سے خیانت کرے. یعنی دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا یا خیانت کرنے والے کو اس طریقے سے برداشت کرے. ہو ہی نہیں سکتا. جو کوئی بھی خیانت کرے گا، مال میں خرد برد کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو لانے والا ہے. اسی طرح حرام کمائی یہ ہے، حرام کمائی کی صورت یہ ہے کہ آدمی چوری کرے. دیکھیے چوری کرنے کا کتنا رواج پایا جا رہا ہے. سرکار کی چوری ہو رہی ہے، لوگ لائٹ چوری کر رہے ہیں، پانی چوری کر رہے ہیں. ارے چلے گا نا، سرکاری مال ہے. حرام کمائی ہے یہ. کسی کو چھین لیتے، مال چھین لیتے، چوری کر لیتے گھر پہ جا کے، حرام کمائی ہے یہ. اسلامی حکومت ہونا تو ان لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. افسوس دنیا والے سمجھتے ہی نہیں. اگر اس قانون کو لاگو کیا جائے تو آج چوری ختم ہو جائے گی، کم ہو جائے گی. آپ غور کیجئے سعودی عرب کے اندر الحمدللہ اسلام کا یہ قانون نافذ ہے، اس لیے وہاں چوریاں بہت کم ہوتی ہے. آپ کو تعجب ہوگا، ارے اسلام کا قانون وہاں نافذ ہے، ہاتھ کاٹنے کا قانون نافذ ہے، اس کا مطلب وہاں ہر دوسرا آدمی للوا ہوگا. لیکن ایسی کوئی بات نہیں. وہاں دیکھیے آپ کو کوئی سعودی ایسا ملا جن کے ہاتھ کٹے ہوئے ملے؟ بالکل نہیں. یعنی اس کے ڈر سے اور خوف سے ہی لوگ چوری نہیں کرتے ہیں. کیا کہیں، کیا شکوے شکایت کریں، اوپر سے نیچے تک سبھی چور ہیں. اللہ نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے. کیا کہا اللہ نے؟ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورتیں دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. یہ بدلہ ہے اس کا جو ان لوگوں نے کیا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر یہ قانون کو نافذ کیا جائے دنیا میں تو کیا چوری کم ہوگی، اتنی رہے گی یا بڑھے گی؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ چوری کم ہو جائے گی. یہ حرام کمائی کی صورت ہے. حرام کمائی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ یتیموں کا مال میں بے جا تصرف کیا جائے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 10 ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. دیکھیے باپ مر گیا، لوگ اس کے مال کو ہڑپ کر لیتے ہیں. بالکل یہ مال کھانا حرام کمائی ہے. پھر اسی طرح ناپ تول میں کمی کرنا اور مال کو بیچنا حرام کمائی ہے. افسوس کے ساتھ کہتا ہوں آپ کوئی چیز خریدنے کے لیے جائیے، وہاں بورڈ آپ کو ملے گا، صحیح وزن کے ساتھ خریدیے گا. بورڈ لگائے ہوا بھی ہے اور ڈنڈی مار رہا ہے. کس طریقے سے بیوقوف بنایا جا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کیوں برباد ہوئی؟ اللہ نے کیوں اس کو عذاب میں مبتلا کیا؟ کیونکہ وہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے. تو ڈنڈی مارنے والا کام وہ کمائی حرام کی ہے. سورہ مطففین سورہ نمبر 83 آیت نمبر 1 سے 3 ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم ووزنوهم یخسرون. ہلاکت و بربادی ہے ان کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. جب دوسروں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب دوسروں کو دیتے ہیں تو کمی کر دیتے ہیں. یہ حرام کمائی ہے. حرام کمائی کی صورت وہ بھی ہے کہ فحش غلط کام کا کاروبار کیا جائے تاکہ لوگوں کے اخلاق کو خراب کیا جائے. حرام کمائی کی صورت یہ بھی ہے کہ اس کاروبار میں حصہ لیا جائے، ویسا کاروبار کیا جائے جس سے لوگوں کے اخلاق خراب ہوتے ہوں. جیسے فلم بنانا، دوسرے اور کام کرنا. لوگوں کے اخلاق کس طریقے سے خراب ہو رہے ہیں. لوگوں نے یہی فلمیں دیکھ کر گنڈے بنے. لوگ یہی فلمیں دیکھ کر لوگوں کا قتل کرتے ہیں. تو جس سے لوگوں کے اخلاق خراب ہوتے ہو، برائی کو بڑھاوا ملتا ہو، اس کاروبار میں حصہ لینا، اس کاروبار میں تعاون کرنا، اس کاروبار کا مال کمانا حرام کمائی ہے. اخلاق کس طریقے سے خراب ہو رہے ہیں. لوگ کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ وہیں سے تو سیکھ رہے ہیں. کہاں سے لوگوں کو بیجا تصرف کا درس دیا جا رہا ہے؟ کہاں سے چوری کا درس سکھایا جا رہا ہے؟ وہیں سے سکھایا جا رہا ہے. پورا سماج، پوری سوسائٹی اسی کے پیچھے لگی ہوئی ہے. عورتوں کا استحصال کیا جا رہا ہے، یہ کاروبار کے طور پر کیا جا رہا ہے. یہ کمائی حرام کمائی. اللہ نے کہا سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 19 ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون. وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ برائیاں مسلمانوں میں پھیلے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تاکہ چاہے برائی پھیلانے کا ذریعہ فلم ہو، میگزین ہو، رسائل ہو، ٹی وی کے ذریعے ہو یا کسی اور کام کے ذریعے ہو، مقابلہ حسن ہو، کوئی بھی چیز ہو، تمام کام کے ذریعے اگر ہم برائی پھیلانا چاہتے ہیں، لوگوں کے اخلاق کو خراب کرنا چاہتے ہیں، یہ کمائی حرام کی ہے. حرام کی کمائی یہ بھی ہے کہ ہم بیئر بار کھول دیں، ڈانس بار ہے، کاروبار کرواتے ہیں، حرام کی کمائی ہے یہ. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 33
ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، عورتوں کو، نوجوان عورتوں کو تم زنا کرنے پر مجبور مت کرو. کیوں مجبور کر رہے ہو؟ حرام کمائی، سودی کاروبار حرام کمائی ہے، شراب کا کاروبار ہر طریقے کا حرام کمائی ہے. شراب کے دھندے میں بھی ہم مسلمان بہت آگے ہیں، سودی کاروبار میں بھی بہت آگے ہیں، حرام کمائی ہے. جوئے کا کاروبار حرام کمائی ہے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، شراب، جوا، تھال، پھر افعال نکالنا، یہ شیطانی کاموں میں سے بچو، شاید کہ اللہ تعالیٰ تم کو کامیاب کر دے. سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 130، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ. اے ایمان والو، سودی کاروبار مت کرو. مال کی زیادتی ہو رہی ہے، مال زیادہ لیا جا رہا. بھائی آپ نے جتنا کمایا اتنے کے حقدار ہیں، دوسرے کا حق کیوں لیں گے؟ آج دنیا نے دیکھ لیا نا کس طریقے سے سودی کاروبار کا نظام اب ان کا ڈاواں ڈول ہوتا جا رہا ہے، اور ماشاءاللہ الحمدللہ اسلامی نظام کو لوگ اپنا رہے ہیں. آپ جتنی کمائی کیے ہیں آپ اس کے حقدار ہیں. حرام کمائی کی چند صورتیں یہ بھی ہے کہ آدمی مال بیچے تو دھوکہ کر کے بیچے. کس طریقے سے؟ اس کا مال ہے خراب، اچھے مال کے اندر گھسا دیتا اور بیچ دیتا. اوہ میں نے کیسا بیوقوف بنا دیا اس کو. بیوقوف تو بنایا لیکن تو خود بن گیا، تیری کمائی حرام کی ہو گئی، یہ کمائی بھی حرام کی ہے. پھر اسی طرح ایک بھائی ہے اپنے مال کو بیچا، ہم اس کے مال کے اوپر مال کو بیچ رہے ہیں، وہ کمائی بھی حرام کی ہے. پھر اسی طرح وہ کمائی بھی حرام کی ہے کہ ہم اندازے کے ساتھ کوئی ایسی چیز کو بیچ لیتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں آئی. ہم نے کسی سے مال خریدا، وہ مال اسی کے پاس موجود ہے، قبضے میں بھی نہیں آیا، اور ہم نے اس کو اس سے بیچ دیا، دوسرے سے بیچ دیا، کمائی حرام کی ہے. دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے، اکثر دیکھتے ہوں گے آپ کہ آپ چند سالوں کے لیے لوگ اپنے زمین کو بھرنا لگا دیتے، اپنے زمین کو دے دیتے ہیں چند سالوں کے لیے، پھر اس کے بعد جب وہ پیسہ واپس کرتا ہے تو وہ زمین لے لیتے ہیں. یہ کمائی بھی حرام کی ہے، کیونکہ اس آدمی نے پیسہ جو آپ کو دیا تھا وہ پیسہ تو پھر آپ واپس لے لیے. پیسہ جو آپ کو دیا تو آپ نے اس کو پیسہ واپس کر دیا، لیکن اس نے جو اتنے سالوں تک آپ کی زمین کا فائدہ اٹھایا اس کا اس نے کہاں دیا؟ یہ کمائی حرام کی ہے. پھر اسی طرح وہ کمائی بھی حرام کی ہو سکتی ہے کہ آدمی کوئی پھینکنے والا کاروبار کرے، اس طریقے سے کہ وہ سامان رکھا ہوا ہے، میں ایک چیز پھینک رہا ہوں، اگر میری پھینکی ہوئی چیز وہاں چلی گئی تو میری ہو گئی. بالکل نہیں. بھائی مال وہ ہے کہ آدمی اپنے قبضے میں رکھے، اسے پورا اختیار ہے، پھر بات کرے، لینا ہے تو لے، نہیں تو نہیں لے. پھینکنے والا سسٹم کیوں؟ اندازے والا سسٹم کیوں؟ بالکل نہیں. تالابوں کو لوگ بیچ دیتے ہیں اندازے پر، جبکہ مچھلیاں کم ہوتی ہے. سیلاب آیا، مچھلیاں نکل گئے، جی بھائی آپ کا خراب ہوا میں نہیں جانتا، پیسہ تو مجھے ملنا چاہیے، مچھلی رہے یا نہ رہے، کمائی حرام کی ہے. کتنے لوگ باغات بیچ دیتے ہیں، لیکن باغات آفت آئی، آسمانی آفت آئی، آندھیاں چلی اور وہ باغات خراب ہو گئے، جی میں پیسہ نہیں دیتا. وہ باغات خراب ہو گئے، اس کے جو پھل وغیرہ تھے وہ سب برباد ہو گئے، جی میں پیسے اسے دیتا ہوتا نہیں، آپ کا خراب ہوا آپ جانے، کمائی حرام کی ہے. بہت ساری چیزیں اسلام نے ایسی بتلائی ہے تاکہ ایک آدمی کا نقصان نہ ہو، ایک آدمی کے اخلاق خراب نہ ہو. اس کے مقابلے میں اسلام نے حلال کمائی پر زور دیا ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی وہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 168 ہے. اللہ نے تمام لوگوں سے کہا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو حلال کھاؤ. اے لوگو تمام لوگوں سے خطاب ہے، زمین سے جو چیز نکلتی ہے حلال کھاؤ. شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں سے بھی کہا، اے مومنو حلال کھاؤ. ہم اور آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اور آپ مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کہاں ہے ہمارا ایمان؟ یاد رکھیے جہاں بھی اللہ کہے یا ایھا الذین آمنو تو کان لگا کے سنیے، یعنی اللہ تعالیٰ کچھ اہم بات بتا رہا ہے اور صرف مومنوں ہی سے خطاب کر رہا ہے. دوسرے لوگ اور ہٹ گئے، مسلمانوں ہی سے خطاب کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 172. اے ایمان والو، جو ہم نے رزق دی ہے، روزی دی ہے، حلال کھاؤ اس میں اور اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے جو بھی مال دیا ہے اللہ کا شکر ادا کرو. ہم اور آپ کے اندر ناشکری بہت زیادہ پائی جاتی. بھائی صاحب کیسا کاروبار چل رہا ہے؟ ارے پوچھئے مت، بہت برے دن آ گئے. ناشکری، جتنے ناشکری کیجیے گا اتنے اور مال میں خرابی ہوگی. اللہ کا شکر ادا کیجیے گا، اللہ اور دے گا.
ہر حال میں خوش رہیے، اللہ تیرا شکر ہے بھائی ہم اس سے تو اچھے ہیں جس کے پاس کچھ وقت کھانے کے لیے نہیں ہے، روڈوں پر بھیک مانگ رہے ہیں، اس سے تو اچھے ہیں، اللہ کا شکر ہے، شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اور میری ہی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ یہ کمائی، حلال کمائی تو اتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں سے بھی کہتا ہے اے رسولو حلال کھاؤ۔ دیکھیے کمائی سب سے اہم چیز ہے۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 51۔ اے رسولو حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اب اس آیت پر تھوڑا سا میرے ساتھ رکیے، میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ حلال کھاؤ نیک عمل کرو، کیا پتا چلتا ہے؟ جو آدمی حلال کھائے گا اللہ تعالیٰ اسے نیک عمل کی توفیق بھی دے گا، اور جو حلال نہیں کھائے گا، حلال کمائی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے نیک عمل کی کبھی توفیق دے ہی نہیں سکتا۔ آج کل ہم اور آپ جو نیک عمل سے دور بھاگ رہے ہیں، نیکی ہمیں اچھی نہیں لگتی، کوئی اچھی بات بتائے ہمیں اچھا نہیں لگتا، سمجھ جائیے کہ ہمارے پیٹ میں کہیں نہ کہیں حرام کا جا رہا ہے، اور اگر حرام کھاتے رہیں گے تو نقصان ہمارا ہوگا۔ یاد رکھیے حلال کمائی کرنے سے، حلال کمائی کھانے سے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے، حلال کمائی نہ کھانے سے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں، آج کل ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ارے لمبی لمبی دعائیں ہو رہی ہے، ہر وقت دعائیں ہو رہی ہے، یہاں سے لے کر حرم تک ہو رہی ہے، لیکن دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ پیٹ کے اندر کہیں نہ کہیں حرام تو جا رہا ہے۔ میں نہیں کہتا، میں کون ہوتا ہوں کہنے والا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الزکاہ کتاب نمبر 12 باب نمبر 9 حدیث نمبر 1015، ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اے لوگو اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکی کو قبول کرتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنا ہے تو پاک مال خرچ کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، مال خرچ کیا جائے حلال کمائی سے۔ اللہ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 267، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو جو حلال مال ہم نے دیا ہے اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس کو خرچ کرو۔ جو آدمی حرام کماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ صحیح مسلم کتاب الزکاہ کتاب نمبر 12 باب نمبر 19 حدیث نمبر 1015، ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا وان اللہ امر بہ المؤمنین کما امر بہ المرسلین، اے لوگو اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکی کو قبول کرتا ہے، اللہ نے مومنوں کو بھی حکم دیا ہے جیسا کہ رسولوں کو حکم دیا ہے۔ پھر 2 آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، پھر آگے جو ذکر ہے وہ یہ، ثم ذکر الرجل اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ایک آدمی کا کہ دور دراز سے آیا، سفر سے آیا، اس کے بال بھی پراگندہ ہیں، دعا کرتا یا ربی اے میرے رب اے میرے رب، ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانى یستجاب لذلک، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کے لباس حرام کے، اس کی جو پرورش ہوئی ہے وہ حرام کی، فانى یستجاب لذلک، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اتنا بڑا نقصان ہے حرام کمائی کا۔ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو، حلال کمائی کیجئے، حلال کمائیے، حلال کھائیے۔ میں آپ کو ایک حدیث اور بھی سناؤں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مال کے بارے میں پوچھنے والا ہے کہ کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا۔ سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 باب نمبر 1 حدیث نمبر 2416، 5 سوال ہونے والے ہیں، کسی بھی آدمی کے پاؤں اس وقت تک نہیں ہلیں گے رب کے دربار سے جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن 5، 5 چیز کیا؟ 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ ان شبابہ، اس کی جوانی کے بارے میں، فیما ابلا، کہاں جوانی کو ختم کیا، پہلی چیز۔ ان عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے کہاں اس کو گنوا دیا۔ ہم اور آپ عمر کو یوں ہی ضائع کر رہے ہیں۔ وان شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں کہ اس جوانی کو کہاں پرانا کیا۔ وان مالہ من این اکتسبہ، اور مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا، مال کے بارے میں 2 سوال ہوگا۔ وفیما انفقہ، اور مال کو کہاں خرچ کیا۔ غور کیجئے، کیا آپ یہ 2 سوال کا جواب تیار کر لیا ہے؟ کوئی حرج کی بات نہیں۔ کہاں سے کمایا اور کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ وماذا عمل فیما علم، اور علم جو تھا، جانکاری جو تھی، کتنا اس پر عمل کیا۔ ہم اور آپ کیا کہتے جی ہم تو مولوی صاحب نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس لیے ہم سے زیادہ نہیں پوچھے گا۔ نہیں، آپ کو ایک چیز کا بھی علم ہو گیا، آپ اس کے عالم ہیں، اس کے جانکار ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا۔ جب آپ نہیں جانتے، کسی نے نہ بتایا ہوتا تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ کو ایک چیز بھی معلوم پڑ گئی، آپ اس کے عالم ہو گئے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے حرام کمائی سے بچے،
بہت آسان طریقہ ہے، شروع میں مشکل ہوگی. آپ عہد کیجئے کہ ہم حلال کمائیں گے چاہے جو ہو جائے، حلال کمائیں گے. مرد اگر ہمت کر لے کوئی چیز نہ ہو ہی نہیں سکتا. دوسری چیز، اپنے بال بچوں کو، بیوی کو بھی سمجھائیے کہ بھائی جتنے چادر اتنا ہی پاؤں پھیلایا جائے، جتنا پیسہ ہے، جتنی اپنی تنخواہ ہے اتنے ہی میں خرچ چلایا جائے. فضول خرچ مت بنیے. فضول خرچی کی وجہ سے آدمی حرام کام کرنے لگتا ہے، کیونکہ گھر کا خرچ نہیں چل رہا، بیوی کہتی ہے یہ بھی لاؤ، وہ بھی لاؤ، وہ بھی لاؤ، اتنا اس کے پاس ہے نہیں، تو کیا کرے گا؟ حرام کام کرنے لگتا ہے. منع کیا گیا سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 26 آیت نمبر 27 وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. فضول خرچ مت بنیے. جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکر ہے. آپ چاہتے ہیں کہ حرام کمائی سے بچیں تو آپ اللہ کا ڈر پیدا کیجئے. قیامت کے دن رب تو مال کے بارے میں 2 سوال کر لے گا، تو کیا جواب دوں گا؟ پھر اسی طرح آپ چاہتے ہیں کہ حرام کمائی سے بچے تو دعا بھی کرتے رہیے اللہ تعالیٰ سے. بہترین دعا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو یاد کر لیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا کتاب نمبر 48 باب نمبر 18 حدیث نمبر 2721. اے اللہ ہم تجھ سے ہدایت مانگتے ہیں، والتقی ڈر اور خوف مانگتے ہیں، والعفاف پاک دامنی مانگتے ہیں، والغنی اور دل کی مالداری مانگتے ہیں. جتنا مال ہے آپ ہمیشہ نیچے والوں کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا مال دیا ہے، تو آپ سکون سے رہیں گے. زیادہ اوپر والوں کو دیکھیں گے تو آپ حرام کام کی طرف چلے جائیں گے. آپ چاہتے ہیں کہ حلال کمائی کریں تو حلال طریقہ ڈھونڈیے، محنت کی کمائی کیجئے، وقت کو برباد نہ کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب المساقات کتاب نمبر 42 باب نمبر 13 حدیث نمبر 2373 لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَهْبُلًا فَيَأْخُذَ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَبِيعَ فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أُعْطِيَ أَمْ مُنِعَ. بہتر آدمی وہ ہے جو رسیاں لے لے، کلہاڑی لے لے، جنگل میں جائے، لکڑیاں کاٹ کے لائے، بیچے. بہتر ہے کہ وہ مانگتا پھرے، کوئی دے گا کوئی نہیں دے گا. یہ تو مانگنے کے اور سارے جو ذریعے تھے اسے منع کیا گیا. آپ یہ تمام کام کرتے ہیں تو دنیا اور آخرت میں آپ کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا. شرط ہے کہ آپ حلال کمائی کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق دے، اپنے بچوں کو کھلانے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.